اس جاہل بلکہ بدعقل دیوبندی غفران بن یعقوب کی اس ویڈیو کے جواب میں ہمارے چینل پر اپلوڈ کی گئی اس ویڈیو کو تو آپ حضرات نے ملاحظہ کر ہی لیا ہوگا، جس میں اس دیوبندی نے یہ کہا تھا، بریلوی دھرم میں دیوالی کی مٹھائی کھانا فرض ہے۔ اور اس کے جواب میں جب میں نے یہ کہا، حالانکہ فرض یہ ایک دیوبندی کیا سارے شیاطین دیوبند، بڑا ہو یا چھوٹا، مرا ہو یا زندہ، سب مل کر بھی قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا، تو اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری نے اس ویڈیو میں پیش کردہ حوالوں پر کچھ بھی بول نہ سکا کہ رشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے قائم کردہ دین دیوبندی دھرم میں دیوالی اور ہولی کی مٹھائی، کھیلیں اور پوری اور کچھ اور چیزیں ہندوؤں سے لینا جائز ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق اس نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ ویڈیو تو اسی تعلق سے ہے۔ اس دیو کے بندے کو آئینہ دکھایا گیا ہے کہ اس کے دیوبندی دھرم میں بھی دیوالی اور ہولی کی مٹھائی وغیرہ ہندوؤں سے لینا اور کھانا جائز ہے، تو پھر اعتراض کرنا جہالت و بدعقلی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ مگر لنگڑے دیوبھنگی علی اصغر بواسیری نے ان باتوں کو ایسے خاموشی سے ہضم کر لیا سامعین، جیسے اس لنگڑے دیوبھنگی علی اصغر بواسیری کی رنڈی بہنوں کی جسم فروشی کی کمائی ہو۔ لیکن میرے دعوے سے چونکہ اس لنگڑے دیوبھنگی کی بواسیر میں دیوالی کے پٹاخوں کی طرح دھماکہ ہوا تھا، اس لیے یہ اچھل پڑا اور بات سمجھے بغیر ہی ویڈیو بنا کر اس میں مجھے گالیاں دے کر اپنی بیچارگی اور اپنی بچی کھچی عزت کو پامال ہونے سے بچانے کی ناکام کوشش کی ہے، جس کا آج کی اس ویڈیو میں جائزہ لے کر اس کی جہالت و بدعقلی کو ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ واضح رہے کہ اس ویڈیو میں بھی اندھیری رات میں اس لنگڑے دیوبندی کی ماں نے غیر مرد کے ساتھ اچھل کود کر کے جو اس لنگڑے علی اصغر بواسیری کو پیدا کیا ہے، اسی کا اثر دکھاتے ہوئے اس ویڈیو میں بھی اس دیوبھنگی علی اصغر بواسیری چمار نے گالیاں بکی ہیں۔ جس کو شوق ہو وہ اس کی ویڈیو جا کر سن سکتا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں اس حرامی دیوبندی اندھیری رات کی اپنی ماں کی غیر مرد کے ساتھ اچھل کود کی ناجائز اولاد علی اصغر دیوبندی بواسیری کو جو کچھ بھی کہوں گا وہ اس کی گالیوں کا رد عمل ہوگا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، ہماری اس ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا کہ دیوالی کی مٹھائی لینے اور کھانے پر اعتراض کرنے والے دیو کے جاہل و بدعقل بندوں کو اس کے گھر کا آئینہ دکھایا گیا ہے کہ دیوالی کی مٹھائی تو تمہارے گھر میں بھی لینا اور اسے کھانا جائز بتایا گیا ہے، پھر اس پر اعتراض کرنا اپنے گھر کی تعلیمات سے بے خبری تو ہے ہی، ساتھ میں بے شرمی بھی ہے۔ جبھی تو سرفراز گکھڑوی کا بیٹا اپنی اس کتاب جس کا نام ہے مجذوبانہ واویلا، اس کے صفحہ نمبر 77 پر لکھتا ہے کہ جب اس جرم کے دھبے آپ کے دامن پر بھی ہیں تو کسی دوسرے کو تعان دینے میں شرم محسوس کرنی چاہیے۔ لہٰذا جب دیوبندی دھرم میں بھی دیوالی اور ہولی میں ہندوؤں سے مٹھائی وغیرہ لینا اور کھانا جائز ہے، تو ہم سنیوں پر تعان دینے میں دیوبندیوں کو شرم کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً کرنی چاہیے، مگر بات وہی ہے جو اس کتاب دفاع تبلیغ اسلام کے صفحہ نمبر 37 پر خود دیوبندی ہی نے لکھا ہے کہ یہ راز بھی اب کوئی راز نہیں، سب اہل گلستاں جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ ایک ہی شکاری بزرگ کافی تھا ایمان کی تباہی کے لیے، ہر مسجد میں بزرگ بیٹھے ہیں، انجام مسلمہ کیا ہوگا؟ سامعین، دیوبندیوں کے بزرگ واقعی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ ان دیو کے بندوں کے بزرگ ہوتے کیسے ہیں۔ بہرحال میں نے جو دعویٰ کیا تھا اس سے دیوبندیوں کی نیندیں اڑی، اور جب خود کو چاروں ناچار ان دیوبندیوں نے پایا تو کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا کی مثال پیش کرتے ہوئے لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار نے الملفوظ کا یہ حوالہ دکھایا، جس میں ہولی اور دیوالی میں مٹھائی وغیرہ کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس روز نہ لے، دوسرے روز دے تو لے لیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ ان کے تہوار کی مٹھائی ہے، بلکہ اسے مال موزی نصیب غازی سمجھے۔ اور سامعین، کمال جہالت اس دیو کے لنگڑے بندے علی اصغر بواسیری کی دیکھیں کہ مال موزی نصیب غازی کو نیت بتا رہا ہے اپنی ویڈیو میں، حالانکہ یہ جاہل لنگڑا دیو کا بندہ جہالت کے پردے سے نکلتا تو اسے معلوم ہوتا کہ مال موزی نصیب غازی یہ محاورہ ہے، جیسا کہ فیروز اللغات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر سامعین، جہالت کے مارے یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری اگر جہالت نہ کرے تو اسے دیوبندی کون کہے گا اور کیوں کہے گا؟ بہرحال سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری نے سب سے پہلے الملفوظ کا حوالہ لگایا، جسے آپ نے ابھی ملاحظہ کیا، اور اس کے بعد
وصایا شریف کا یہ حوالہ لگایا جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ یاد رہے کہ یہاں جو فرض ہے یہ شرعی فرض نہیں ہے بلکہ لغوی فرض ہے، یعنی ضروری ہے، یعنی ہر ضروری کام سے اہم اور ضروری کام کیا ہے؟ میرے دین و مذہب پر قائم رہنا، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا ہے۔ مگر دیوبندی اس فرض کو فرض شرعی بتاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اس نقطہ کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں ہر فرض سے اہم فرض جو کہا گیا ہے وہ ضروری کے معنی میں ہے کہ ہر ضروری کام سے ضروری یہ ہے کہ میری کتب سے جو میرا دین و مذہب ظاہر ہے اس پر قائم رہے۔ اور پھر سامعین، ان دونوں حوالوں سے اس جاہل دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار نے یہ مطلب نکالا کہ دیوالی کی مٹھائی کھانا ہم سنیوں کے نزدیک ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ کیا بدعقلی ہے اس لنگڑے دیوبندی کی! حالانکہ سامعین، وصایا شریف کے جس حوالے کو اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار نے پیش کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، اور الملفوظ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں بلکہ حضور مفتی اعظم ہند کی کتاب ہے، جیسا کہ آپ یہاں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کا مقصد کیسے پورا ہوا؟ پورا تو ہوا ہی نہیں۔ مگر یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار ہم اہل حق، اہل سنت و جماعت کی عداوت میں ایسا اندھا ہو چکا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے اور نہ ہی کچھ اسے دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایسا ہوتا تو بھی میرا چیلنج جو تھا وہ پورا نہیں ہوگا قیامت تک کسی بھی دیو کے لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے بندوں سے۔ کیونکہ جب اس جاہل دیو کے بندے نے کہا کہ بریلوی دھرم میں دیوالی کی مٹھائی کھانا فرض ہے تو ایسا ہی دکھانا تھا اور دکھانا ہے ان دیو کے زندہ، مردہ، لنگڑا، لولا، اندھا، بہرا سارے کے سارے دیو کے بندوں کو۔ مگر یہ تو ہو نہیں سکتا ہے قیامت تک، اس لیے اندھیری رات میں اپنی ماں کی غیر مرد کے ساتھ اچھل کود اور آدھے ادھورے نطفے سے پیدا ہوا یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر چمار کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا اٹھا لایا اور کچھ کا کچھ مطلب نکال کر کچھ بھی دیوبندیوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو ہم نے جواب دے دیا۔ حالانکہ اس طرح اگر ہم بھی ثابت کریں تو دیوبندیوں کو کیا سے کیا ثابت کر سکتے ہیں۔ باوجود اس کے دیوبندیوں کی بدقسمتی کہیے یا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر کہیے کہ ان کے یہاں تو بنا کسی ادھر ادھر کے حوالے کے سیدھا ایک ہی حوالے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دیوبندیوں پر خنزیر بننا اور خنزیر بن کر گوہ یعنی پاخانہ کھانا واجب ہے، جیسا کہ کئی بار حوالہ پیش کیا جا چکا ہے امداد المشتاق کا۔ دیکھیں، یہ ہے امداد المشتاق اور اس کے صفحہ نمبر 100 کا یہ حوالہ دیکھیں، اس پر لکھا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ کئی بار آپ پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں، ایک بار پھر سن لیجئے۔ لکھا ہے کہ ایک موحد سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوہ و غلیظ یعنی پاخانہ اور حلوہ ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ۔ انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گوہ یعنی پاخانہ کھا لیا، پھر بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا۔ اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے۔ لہٰذا اب کوئی بھی انسان انصاف کے ساتھ کہے کہ اس حوالے سے یہ ثابت ہوا کہ نہیں کہ دیوبندیوں پر خنزیر بننا اور خنزیر بن کر پاخانہ کھانا یہ واجب ہے، ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ یقیناً ہوا۔ اس کے علاوہ سامعین، اس لنگڑے دیوبندی چمار علی اصغر بواسیری کی طرح کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اگر ہم بھی ملائیں تو معاملہ کیا سے کیا ہو سکتا ہے، اور اس کی صرف ایک جھلک یہاں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، جس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے تذکرۃ الرشید، اور اس کے حصہ دوم کے صفحہ نمبر 17 ہی پر دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے رشید احمد گنگوہی کے بارے میں کہ آپ نے کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان حیض ترجمان، چونکہ یہ علی اصغر بواسیری لنگڑا اکثر حیض بولتا ہے لہٰذا اس کو حیض سے ہی منسوب کر دیتا ہوں، تو بحیثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان حیض ترجمان سے فرمائے سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ اور سامعین، آپ کو ارواح ثلاثہ کا وہ حوالہ تو یاد ہوگا ہی کہ جس میں رشید احمد گنگوہی اپنے رفیق جانی قاسم نانوتوی بکری کو بھری خانقاہ میں چارپائی پر لٹا کر جو کچھ کیا اس پر قاسم نانوتوی کو کہنا پڑ گیا کہ میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو رشید گنگوہی نے کیا کہا تھا کہیں گے تو کہنے دو۔ اس واقعہ اور تذکرۃ الرشید کے ابھی پیش کردہ حوالے دونوں کو ملا کر کے اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار کی طرح ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیوبندیوں کی ہدایت و نجات اسی پر موقوف ہے کہ دیوبندی لوگ اپنے دوست کو چارپائی پر لٹا کر رشید گنگوہی کی اتباع کرتے ہوئے اپنے دوست سے پیار کرے
اور پیار سے اس کے سینے پر ہاتھ ڈالے اور اس کا دوست کہے کہ میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ کہے کہ کہیں گے تو کہنے دو۔ ایسا دیوبندی کریں گے تبھی ان کی ہدایت و نجات ہو سکتی ہے۔ ایسے اور بھی حوالے ہیں سامعین، جن کو پیش کیا جائے تو ان سے دیوبندیت شرمسار کھڑی نظر آئے گی، جسے کوئی بھی غیرت مند دیوبندی پسند نہیں کرے گا۔ لہٰذا میرا جو چیلنج تھا وہ نہ تو علی اصغر بواسیری دیوبندی چمار سے پورا ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک کسی بھی دیوبندی سے پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ موٹی عقل والا دیوبندی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھلا کیسے ہولی اور دیوالی کی مٹھائی کھانا فرض ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر الزام و بہتان ہی کا طریقہ اپنانا ہے تو کسی کو بھی کچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے ایک حوالے سے براہ راست دیوبندیوں پر خنزیر بننا اور خنزیر بن کر پاخانہ کھانا واجب ہے یہ ثابت کیا، اور دوسرے حوالے سے اپنے دوست کے ساتھ شرمناک حرکت کرنا دیوبندی دھرم میں ہدایت و نجات ہے یہ میں نے ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد سامعین، اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار نے محاسبہ دیوبندیت نامی کتاب کا یہ حوالہ پیش کیا، جس میں ہولی دیوالی میں ہندوؤں کے کام کو کھلم کھلا علل اعلان شرک لکھا گیا ہے، مگر علی اصغر بواسیری دیوبندی اسے ہولی اور دیوالی کی مٹھائی لینے اور کھانے کو شرک بتا رہا ہے، جو اس لنگڑے دیوبندی بواسیری چمار کی واضح جہالت ہے، کیونکہ موٹی عقل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ غیر مسلم کے تہوار کی مٹھائی لینا یا اسے کھانا کسی بھی طرح شرک نہیں ہوتا ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے کام شرکیہ ہوتے ہیں، اور اسی کو اس کتاب میں کھلم کھلا علل اعلان شرک لکھا گیا ہے۔ مگر بدعقلی کا مارا یہ دیو کا بندہ علی اصغر بواسیری لنگڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندھے ہونے اور جاہل ہونے پر بھی بضد ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر کر کے اپنے اندھے پن اور اپنی جہالت کا اظہار یہ گاہے بگاہے کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار کو مشرک ثابت کرنے کا ایسا ہی بھوت سوار ہے تو دیکھ لے اپنے دیوبندی دھرم کی یہ کتاب مسائل شرک و بدعت، اور اس کے صفحہ نمبر 51 پر دیکھے لکھا ہوا ہے مشائخ اور علماء کے ہاتھوں کو چومنا بالاتفاق حرام اور کبیرہ گناہ ہے، بلکہ بعض فقہا نے اس میں کفر کا بھی حکم دیا ہے۔ اس حوالے کے بعد اب یہ ویڈیو دیکھے تو اب بتاؤ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار یہ سارے کے سارے ہاتھ چومنے والے اور چموانے والے کافر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ علی اصغر چمار یہی نہیں بلکہ اب ان دونوں کو دیکھو، یہ اس کا ہاتھ چوم رہا ہے اور یہ اس کا ہاتھ چوم رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ چومنے میں لگا ہوا ہے، تو کیا یہ دونوں حرام کام کرنے والے اور کبیرہ گناہ کے مرتکب اور کافر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پھر اس کے بعد سامعین، اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر چمار بواسیری نے یہ حوالہ پیش کیا، جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عقیدہ نہ ہونے کو کافر کہا گیا ہے، تو یہ تو درست ہے، مگر سامعین تعجب ہوتا ہے مجھے کہ یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار کتنا بڑا جاہل ہے، اتنا بڑا جاہل ہے کہ بات کر رہا ہے مسئلے کی اور دلیل دے رہا ہے عقیدے پر۔ یہ کیا ہے؟ جہالت نہیں تو پھر جہالت کس کو کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار نے یہ حوالہ لگایا، جس میں مسلک اعلیٰ حضرت کو عین دین اسلام اور اس کی مخالفت کو دین اسلام کی مخالفت لکھا گیا ہے، جو بالکل درست ہے۔ اس سے اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار کا کیا فائدہ؟ کیا ایسی بات دیوبندی دھرم کی کتابوں میں نہیں لکھی گئی ہیں؟ ضرور ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کی گئی ہیں دیوبندیوں کے گھر کی کتابوں میں۔ بطور ثبوت ایک حوالہ یہاں پیش کرتا ہوں، دیکھیں۔ یہ ہے کتاب جس کا نام ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علماء دیوبند کے واقعات۔ یہاں علماء حق لکھا ہے، حالانکہ دیوبندی علماء حق نہیں بلکہ علماء باطل ہے، اس لیے میں نے دیوبندی کہا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 96 پر دیکھیں، لکھا ہے کہ رشید احمد کا مخالف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہے، اور اگلے صفحہ پر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ جو مولوی صاحب کا امور دینیا میں مخالف ہے وہ میرا مخالف ہے اور خدا اور رسول کا مخالف ہے۔ تو جب رشید گنگوہی جیسے کافر کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مخالف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہے، تو پھر مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ دیا گیا تو اس میں کیا خلاف کہہ دیا؟ المختصر یہ کہ دیوبندی فرقہ جاہلوں کا فرقہ ہے، کذاب، مکار اور نااہلوں کا فرقہ ہے۔ بالخصوص یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار جاہل اعظم بلکہ اس وقت کا ابو جہل ہے، جو بات تو سمجھتا نہیں اور حوالے کچھ کا کچھ لگا کر دیوبندیوں کو خوب بیوقوف بناتا ہے، اور دیوبندی اسی میں خوش ہیں۔ تو میں کہتا ہوں دیوبندیوں، اسی پر اگر تم خوش ہو اور دیوبندیت کی مٹی پلید ہوتے ہوئے دیکھ کر اگر تم خوش ہو تو خوش رہو۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ساتھ میں ہیپ بھی کر دیں، اور اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔